علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ وقار بیٹا، آپ نے جو پوچھا تھا وہ کچھ ایسی قابل اعتراض عبارات آپ نے پیش کی۔ یقیناً وہ اعتراضات بجا ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس کے معاملات ہیں صحابہ کے۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے آپس کے مشاجرات جو ہیں، اختلافات جو ہیں، ان میں نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تاریخ میں بیٹا بہت ساری باتیں غلط بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یقیناً اس وقت دور اموی اور دور عباسی کے آپس کے جو اختلافات اور جھگڑے ہیں وہ بڑے عروج پہ تھے، اور انہوں نے بہت ساری حدیثیں بھی من گھڑت قسم کی تاریخ میں ایڈ کر دیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے علماء نے صرف اور صرف بخاری شریف کو ترجیح دی ہے۔ بخاری اور مسلم یہ دو متفقہ علیہ روایات پیش کرتی ہیں، اور ان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان پہ تمام مسالک کے لوگ یقین بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمے کا انکار کر دیا تھا۔ جب تک وہ مرتد نہیں ہوا، اس نے کلمے کا انکار نہیں کیا، آپس کے جو جھگڑے ہیں ان میں ہم دخل دے نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ رہا یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں ان کو غلط کہنے والے؟ یہ آپس کے معاملات تھے۔ آپ کو صرف اس کی ایک بات بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں جو جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ روانہ ہو چکی تھیں۔ بعد میں راستے میں کسی نے خبر دی کہ وہ تو جنگ چھڑ گئی ہے، معاملہ بہت زیادہ عروج پہ ہے، ادھر بھی لوگ قتل ہو رہے ہیں ادھر بھی قتل ہو رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حج ملتوی کر دیا۔ جو شان والے صحابہ ساتھ ساتھ تھے وہ بھی ساتھ ہی واپس لوٹے۔ جس طرف سے وہ انٹر ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ تھی۔ لوگوں میں یہ بات بڑی جلدی پھیل گئی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور حضرت علی کے ساتھ برسرے پیکار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خبر اتنی زیادہ پھیلی کہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ نہیں ہے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا یہ بہت بڑی دلیل اور حجت تھا۔ اب صحابہ میں پریشانی ہوئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کسی نہ کسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے بات کریں، ان کو مذاکرات کے لیے گزارش کریں کہ ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لڑائی صلح میں بدلنے کے لیے یہ ضرورت تھی۔ اب شیعان علی جو تھے، یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بظاہر محبت کا اظہار کرنے والے لوگ، وہ بڑی تیزی کے ساتھ گئے، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور صرف اس نیت سے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے پائیں، اور یہاں تک کہ جس اونٹنی پہ سوار تھیں ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ اب وہ جب نیچے، ظاہر بات ہے کہ اونٹنی نیچے گری تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا انہوں نے، اور یہ پیغام دینے کے بعد جب واپس لوٹے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہم نے تو بڑی مشکل سے رسائی حاصل کی، وہاں تک پہنچے، یہ پیغام آپ کا دے دیا۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کو قتل بھی کیا، اس دوران شہید کیا، آپ نے فرمایا تم بڑے لعنتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ ان کو قتل کر کے پیغام دینا؟ ارد گرد کے ان کے جو سیکورٹی پہ مامور کچھ صحابہ تھے ان کو جو قتل کیا، یہ تو بہت بڑا جرم کیا تم نے، اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اب یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ اب دیکھیں وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے لوگ باقاعدہ صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، اور بہت سارے صحابہ قتل ہو گئے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سارے شہید ہوئے،
اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محبت کرنے والے تھے وہ بھی شہید ہوئے. اتنی بڑی یہ جنگ جمل کے نام سے، یعنی یہ اونٹ کہتے ہیں جمل کو، ٹھیک، جمل اونٹ کا نام ہے عربی میں، ناکا بھی کہتے ہیں اونٹنی کو، اسی طرح جمل بھی کہتے ہیں، ابل بھی کہتے ہیں، یہ اونٹ کے نام ہے. اب چونکہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی گئی تھیں جس پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں، تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام ہی، ٹائٹل ہی جنگ جمل رکھ دیا گیا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ خیر معاملات تو طے پا گئے، صلح ہو گئی. اب صلح جب ہو گئی تو اب صورتحال کیا تھی کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی، یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اب ان کا کیا بنے گا، ادھر بھی مسلمان شہید ہوئے، ادھر بھی مسلمان شہید ہوئے، اب کیا ہم ان کو شہید کہہ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، امیر معاویہ کے جتنے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، جو ہمارے لشکر میں شہید ہوئے وہ بھی جنتی، تمام جتنے شہید ہونے والے ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی بھی ان کو غلط نہ کہے. اب یہ خبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی تھی کہ عائشہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم علی کے مقابلے میں برسرے پیکار ہوگی اور علی حق پہ ہوں گے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ علامتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے بتا دی تھی کہ ایسا ایسا ہونا ہے. اب جو واقعات وقوع پذیر ہونے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی خبر پہلے سے دے دی تھی، اور صحابہ کو بھی پتہ تھا ایسا ہونا ہے. آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں بھی کہوں گا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ خون ریزی کیوں ہوئی؟ یہ آخر غلط فہمیاں صحابہ میں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جو کچھ غلط فیصلے جو انہوں نے کیے، ان میں سے بہت سارے صحابہ نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے، بہت سارے غلط بھی. دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، صحابہ سے بھی خطا کا سرزد ہونا ہمارا یقین اور ایمان ہے. صحابہ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں. ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کیے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت معاذ اسلمی بہت بڑے صحابی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے اور پیارے تھے، لیکن زنا کر بیٹھے. جب زنا کر بیٹھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. وہ پھر آئے، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، جاؤ اللہ سے معافی مانگو. وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے، پھر آتے کہ حضور میرا دل نہیں مان رہا، بس مجھے سزا دیں، میں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیوں کیا، مجھ سے یہ غلطی کیوں سرزد ہوئی. بس وہ اپنے گناہ کا احساس اتنا کر رہے تھے، کل قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ وہاں جہنم میں یہ عذابات ہوں گے. اب وہ صحابی بڑا پریشان تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ جب اس نے اقرار کر لیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا منہ سونگھیے، کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشہ تو نہیں اس پہ، اور کہیں یہ ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھا. جب ہوش و حواس بالکل درست تھے، ایسی صورت میں صحابہ نے گواہی دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا. اب صحابی رسول ہے، پتھر مار مار کے ان کو رجم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. اب کسی نے گیلا کیا، شکوہ کیا کہ ان کو تو اتنا ناپاک خون ان کا میرے کپڑوں پہ بھی پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے کہ تم میرے صحابی کے خون کو ناپاک کہتے ہو. وہ تو اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے کہ اگر اس کی توبہ پوری روئے زمین پہ جتنے گناہ گار ہیں سب میں تقسیم کر دی جائے، سارے بخش دیے جائیں. اور ایک روایت ہے کہ اگر پورے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، سارے مدینے کے لوگ بخش دیے جائیں. اتنی اچھی توبہ. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں ایصال ثواب کی محفل ہوئی، باقاعدہ ان کے لیے دعائے استغفار ہوئی، آپ نے تعزیت کی. تو اسی سے ہم یہ کلخانی کا ثبوت لیتے ہیں، اور دلیل ہمارے پاس یہی ہے، اور یہ سیاستہ کی احادیث میں سے ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں دوسرے دن کلخانی جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں. باقی گھر والے ان پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ ہمیں کھانا کھلائیں یا اس طرح کا، یہ ایک مطلب الگ سے رسم بن گئی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں کھانا دیتے ہیں گھر والے. تو یہ حقیقتاً یہ ہمارے اندر ایک بڑی قباحت پیدا ہو چکی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جس گھر میں فوتگی ہوتی 3 دن تک تو وہ سوگ منا رہا ہوتا ہے، وہ تو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ دعوتیں کھلاتا پھرے. یہ ہمارے اندر ایک غلط رسم ہے، تو اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا.
لیکن چونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ریلیشن والے لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو پھر یہ لوگ اگر صاحب ثروت ہیں کھانا کھلا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بیچارہ غریب آدمی اسی رسم کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو جانے والوں کو خیال کرنا چاہیے، جائیں جا کے اصالہ ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی اٹھ کے آ جائیں۔ لیکن یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ دو دو دن تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ان گھر والوں کو بیچاروں کو کتنی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ہماری قباحتیں کچھ ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جو گھر کا مالک جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کے وارثین اس کی جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان میں سے جو نابالغ ہیں وہ تو اختیار ہی نہیں رکھتے کہ اپنی جائیداد کسی کو دیں۔ جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بڑے ہو کے وہ کہیں کہ ہماری جائیداد کا اتنا حصہ خیرات کیوں کیا گیا، ہماری تو نیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمارے اندر یہ بھی ایک کمی ہے۔ ہاں خیرات وہ کرے جو سارے صاحب حیثیت ہیں اور سب کی رائے ایک ہو کہ ہم اپنے والد کے لیے اسی کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے اس میں سے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی رائے ہو تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، مسجدیں بنائیں، ادارے بنائیں، یہ جائز ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، جائز ہے۔ لیکن آج کل تو دیکھا یہ گیا ہے سوائے دعوتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ باتیں ڈیفینیٹ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی اور قریبی تعلق تھا وہ مروان کا۔ اب مروان جو تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قریبی رشتہ تھا ان کے ساتھ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مروان کو دیس نکالا دے دیا تھا، یعنی مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ مروان کو مدینے میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مروان چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری ایسی بے ادبیاں کرتا تھا، بہت ساری اس کے اندر کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، مروان کو حکم دے دیا، مروان یہاں سے غالباً طائف چلا گیا یا کسی دور علاقے میں چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور سے معاف کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا بہت ساری چیزیں پیش کیا کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، جنگ کے لیے بہت سارا سامان دیتے تھے، اور بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ دلائل بھی موجود تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اجازت لے لی تھی کہ حضور اسے معاف کر دیں، اسے میں واپس مدینہ بلانا چاہتا ہوں۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا لیا اور ان کو باقاعدہ گورنری کی ذمہ داری بھی سونپ دی، اور وہ یہاں تک کہ گھر میں رہتا تھا۔ اسی نے تو یہ بہت بڑا کام کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ آئے تھے، بلوائی جن کو کہتے ہیں، مصر کے کچھ لوگ تھے، کچھ شام کے تھے، کچھ غالباً عراق کے تھے، یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے کہ حضور ہمارے جو صورتحال ہے کہ ہمارے علاقے میں فلاں جو گورنر ہے اس کی جگہ پہ ہمیں نیا گورنر دیجیے۔ تو آپ نے فیصلہ دے دیا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے غالباً عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، وہ بطور گورنر دے دیں ہمیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، انہیں آپ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اور جب ان کو روانہ کیا تو صورتحال یہ ہوئی کہ جب ان کو روانہ کیا تو یہ چلے گئے، اور مروان نے ایک سازش تیار کی، اس نے ایک خط لکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیمپ لگائی، چونکہ ان کے گھر میں رہا کرتا تھا، قریبی رشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں بھیج دیتا ہوں، کسی ایک بندے کو تیار کیا، اس کے ذریعے یہ لیٹر بھیج دیا کہ تم جاؤ، جا کے یہ وہاں دینا کہ جیسے ہی یہ لوگ آئیں جو گورنر بنانا چاہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، جیسے ہی دیکھو انہیں شہید کر دینا، قتل کر دینا۔ اب صورتحال یہ کہ وہ قاصد جا رہا تھا، راستے میں یہ لوگ بھی جا رہے تھے، انہوں نے قاصد کو پکڑا کہ تم کچھ جاسوس لگتے ہو، جب دیکھا تو وہ خط برآمد ہو گیا۔ اب بلوائیوں نے آ کے گھیرا ڈال لیا کہ یا تو ہمیں مروان ہمارے حوالے کیجئے یا پھر ہم آپ کو شہید کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 40 دن تک محاصرہ کیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، اور پھر آپ کی شہادت کی
وجہ بھی یہی بنی تھی۔ یہ مروان اتنا عجیب بندہ تھا، اور یہ تقریباً عقائد رکھتا تھا خارجیوں والے، ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں وہابیوں والے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ خلاف تھا۔ اس طرح کی یہ باتیں تھیں۔ یہ اختلافات بیٹا اگر ہم اوپن کرتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کریں گے تو اختلاف بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ صحابہ کے بارے میں بہت سارے اختلافات آ جائیں گے اور دل میں بہت ساری کجیاں پیدا ہو جائیں گی، نقص پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، یہ میرے صحابہ میرے ہیں، اور میں جانوں یا یہ جانیں، ان کے فیصلے میں نے کرنے ہیں، تم نے نہیں کرنے۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی ذرا خیال نہ آنے دینا۔ آپ کوشش کریں، آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئیں گے کہ جو صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں نہیں ہے، بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنے والی۔ مثال کے طور پہ امام علی مقام کو وہ سرکش اور باغی کہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور جو اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، جن کو رافضی ہم کہتے ہیں، شیعہ، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں، بڑی بڑی غلیظ گندی گالیاں دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دیں، ان کے ذاکر کبھی آپ سن لیں، ٹھیک ہے، وہ مخلص لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیوبندیوں کو دیکھیں، وہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو برا کہتے ہیں، ان کا مرتبہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو خارجی لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ پہ وہ آیتیں چسپاں کرتے ہیں جو آیتیں قرآن کریم میں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے اولیاء اللہ کو بت بنا دیا، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہم مزارات کی پوجا تو نہیں کرتے، ہم تو برکتیں لینے کے لیے مزارات پہ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مزارات کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ جو جاہل لوگ اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ ہم تو اس سے تعلق بھی نہیں رکھنا گوارہ کرتے۔ تو یہ مکاتب فکر اس طرح کسی نہ کسی جگہ پہ ڈیفالٹر ہیں۔ آپ کو اگر ایک مسلک نظر آئے گا تو وہ سنی بریلوی مسلک ہے، جو نہ کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہر صحابی کو شان والا سمجھتا ہے، آپس کے ان کے تعلقات معاملات کو کبھی نہیں چھیڑتا۔ اور رہا یہ کہ اہل بیت کو تو اپنے دل و جان سے پیار کرتا ہے، یہ اہل سنت کا گروہ ہے، اہل سنت بریلوی مسلک۔ اچھا، اولیاء اللہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام تر نبیوں پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، تمام اہل بیت پہ، ازواج مطہرات پہ، اور تمام صحابہ پہ ایمان رکھنے والا گروہ آپ کو پورے پاکستان میں ایک ہی نظر آئے گا، جس کو ہم سنی بریلوی کہتے ہیں، بس۔ باقی جتنے مسالک ہیں آپ ان کے قریب جائیں گے، ان کے ہزارہ اختلافات ہیں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازا، جس نے ازا ہو، جس نے ان کو کوئی اذیت دی، فقط ازانی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان معاملات میں دخل دینے والے؟ تو لہٰذا ہمیں بچنا ہے، ہم احتیاط کریں۔ باقی یہ باتیں بالکل درست ہیں، ایسے معاملات ان کے اندر ہوئے تھے، اختلافات بھی ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔